بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کون تھا؟ شداد کا تعلق کس قوم سے تھا؟ شداد کی جنت کیسی تھی؟ شداد کا انجام کیا ہوا اور شداد کی جنت کہاں واقع تھی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں تمام تفصیلات بتائی جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ یہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی، جس کو ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ عماد جمع ہے امد کی، جس کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کا نام عاد قدیمہ یا عاد ارم ہے۔ یہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو ان کے دادا کی نسبت سے عاد ارم کہا جاتا ہے، اور اس شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حجر موت کی طرف تشریف لے گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا، اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ ان میں خاص طور پر بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو شدید کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و باکمال کو عروج تک پہنچایا۔ کئی بادشاہ اس کے محکوم تھے، اور کسی بادشاہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کی مخالفت کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اسے اس قدر مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس زمانے کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے قانون کے محافظ تھے، انہوں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ جو حکومت، عزت اور دولت اسے اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے اس سے زیادہ کیا حاصل ہوگا؟ اگر کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے تو یا تو عزت و مرتبے کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب پہلے سے ہی حاصل ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا کی حکومت، عیش و دولت فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ علماء کرام اور مصلحین نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام سے معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ہر ایک کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ اپنے زیر اثر حکومتوں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب تک پہنچا دی، اور پھر ان کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کی دیواریں بنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں اس شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے،
ان کے پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و مرجان کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ تقریباً 12 سال کی مدت میں یہ شہر اپنی مکمل سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو عمرا اور ارکان دولت کو حکم دیا گیا کہ سب آ کر اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ علماء و مصلحین کو اپنے ساتھ لیے اور راستے میں ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے بار بار کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کے لیے کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے کے پاس پہنچا تو روایت ہے کہ اس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے اتار کر چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے سے وہاں ایک شخص کو موجود دیکھا تو اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ شداد نے کہا، اچھا اتنی ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ تو کہا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ روایت ہے کہ شداد کا ایک پاؤں ابھی رکاب میں ہی تھا اور دوسرا چوکھٹ پر کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ پورا شہر اپنی عالی شان سجاوٹ و خوبصورتی کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہر سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور و تکبر سے پاک، عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔